خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ یا سیدی، کیا قوموں کی بھی سنتیں ہیں؟ اگر ہیں تو ارشاد فرما دیجیے۔ جی ہاں، قومے کی 5 سنتیں سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھ لٹکا دیجئے۔ نمبر 2، رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا۔ 4، منفرد یعنی تنہا پڑھنے والے کے لیے دونوں کہنا سنت ہے۔ ربنا ولک الحمد کہنے سے بھی سنت ادا ہو جائے گی، مگر ربنا کے بعد واو ہونا بہتر ہے، اللہم ہونا اس سے بہتر، اور دونوں ہونا زیادہ بہتر، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد کہیے۔ 5، منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھے، جب سیدھا کھڑا ہو چکے تو اللہم ربنا ولک الحمد کہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سجدے کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجیے۔ سجدے کی 18 سنتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1 اور 2، سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 3، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا۔ 4، سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر رکھنا۔ 5، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا۔ 6، 7، 8 اور 9، سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھنا۔ 10 تا 14، جب سجدے سے اٹھیں تو اس کا الٹ کرنا، یعنی پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا۔ 15 اور 16، مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ بازو کروٹوں سے اور رانے پیٹ سے جدا ہوں۔ 17، کلائیاں زمین پر نہ بچھائیے، ہاں جب صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے جدا نہ رکھیے۔ 18، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ اس طرح زمین پر لگائیے کہ 10 انگلیاں قبلہ رخ رہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں۔ پیارے باپا، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے یعنی جلسہ کی سنتیں ارشاد فرما دیجیے۔ انشاءاللہ، جلسے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں۔ یا سیدی، کیا دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی بھی سنتیں ہیں؟ کیوں نہیں، جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے۔ ہاں، کمزوری یا پاؤں میں تکلیف وغیرہ مجبوری کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے تو حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ خشوع و خضوع
سے پڑھوں سب نمازیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں یعنی قعدہ، اس کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجیے. قاعدے کی 13 سنتیں سنیے. 1 تا 4. مرد کا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور سیدھا قدم کھڑا رکھنا اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا. 5 اور 6. سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا. 7. انگلیاں اپنی حالت پر یعنی نارمل چھوڑنا کہ نہ زیادہ کھلی ہوئی نہ بالکل ملی ہوئی. 8. انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا، گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے. 9. اتحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا. اس کا طریقہ یہ کہ چنگلیاں اور پاس والی کو بند کر لیجئے، انگوٹھے اور بیچ والی کا حلقہ باندھیے اور لا پر کلیمے کی انگلی اٹھائیے، اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور اللہ پر رکھ دیجئے اور سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. 10. دوسرے قاعدے میں بھی اسی طرح بیٹھیے جس طرح پہلے میں بیٹھے تھے اور تشہد بھی پڑھیے. 11. تشہد کے بعد درود شریف پڑھیے. 12. نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے. 13. درود پاک کے بعد دعا پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیر صاحب اساں تے بھی سنیا ہے کہ قیام دے وچ جو نماز دے وچ بندہ کھڑا ہوئے ادوں پیر دا سجے پیر دا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے. ہاں سنیا تو میں نے بھی یہ سنیا. وہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ انگوٹھا نماز میں ہلنا ہی نہیں چاہیے اور ایسا جام ہو کہ جیسے اس میں کیل ٹھکی ہوئی ہو. یہ عوام کہتے ہیں اس کا، اس لیے کہ یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے اور شریعت کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ نماز میں تو ضرورتاً چلنے کی بھی اجازت ہے. اب مثال کے طور پر آپ صف میں کھڑے ہیں اور برابر والا وہ چلا گیا اور گیپ ہو گیا تو چل کر سب مکمل کر لیں. یہاں تک کہ باجماعت نماز پڑھنے والا ہے، آپ جیسے باجماعت کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ مسائل بھی جانتا ہے تو شریعت کی رعایت کے ساتھ بے شک وہ چل کر جائے، وضو کر کے واپس آئے اور کوئی نماز کے منافی فعل نہ کرے تو وہ جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے پھر شروع کر سکتا ہے. تو ضرورتاً نماز میں تو چل بھی سکتا ہے، تو اگر وہ کیل ٹھکے گا تو چلے گا کیسے؟ تو اس لیے اگر نماز میں انگوٹھے کے پیچھے کوئی لگا رہے گا کہ بالکل ہلنا نہیں چاہیے تو پھر وہ نماز میں اس کا دھیان کیسے لگے گا؟ تو ایسا کوئی مسئلہ کتابوں میں نہیں پڑھا ہم نے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں. پیارے باپا جان، نماز کے اختتام پر دونوں جانب سلام پھیرا جاتا ہے، اس کی سنتیں بھی ارشاد فرما دیجیے. 8 جنتوں کی نسبت سے سلام کی 8 سنتیں سماعت فرمائیے. نمبر 1، ان الفاظ کے ساتھ 2 بار سلام پھیرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 2 اور 3، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف منہ پھیرنا. 4، امام کے لیے دونوں سلام بلند آواز سے کہنا سنت ہے مگر دوسرا پہلے کی نسبت کم آواز سے کہے. 5، پہلی بار کے سلام میں سلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا اگرچہ علیکم نہ کہا
उस वक्त अगर कोई शरीक जमाअत हो तो इक्तिदा सही ना हुई। हाँ, अगर सलाम के बाद इमाम ने सजदे सहू किया, बस शर्त है कि उस पर सजदे सहू हो तो इक्तिदा सही हो गई। 6, इमाम दाहने सलाम में खिताब से उन मुक्तदियों की नियत करे जो दाहनी यानी सीधी तरफ है, और बाएं यानी उल्टे से उल्टी तरफ वालों की, मगर औरत की नियत न करे अगरचे शरीक जमाअत हो। नीज दोनों सलामों में किरामन कातिबीन और उन मलाइका की नियत करे जिनको अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हिफाजत के लिए मुकर्रर किया, और नियत में कोई अदद मुअय्यन ना करे। नंबर 7, मुक्तदी भी हर तरफ के सलाम में उस तरफ वाले मुक्तदियों और उन मलाइका की नियत करे। नीज जिस तरफ इमाम हो उस तरफ के सलाम में इमाम की भी नियत करे, और अगर इमाम उसके महादी यानी ठीक सामने की सीध में हो तो दोनों सलामों में इमाम की भी नियत करे। और मुनफरिद यानी अकेला नमाज पढ़ने वाला सिर्फ उन फरिश्तों ही की नियत करे। 8, मुक्तदी के तमाम इंतकालात यानी रुकू और सुजूद वगैरह इमाम के साथ होना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। खुशू और हुजूर से पढ़ूं सब नमाज़ें। प्यारे बापा जान, क्या सलाम फेरने के बाद की भी सुन्नतें हैं? जी हाँ, 2 सुन्नतें समाप्त फरमाइए। नंबर 1, सलाम के बाद इमाम के लिए सुन्नत यह है कि दाईं या बाईं तरफ रुख कर ले। दाईं तरफ यानी सीधी तरफ अफजल है, और मुक्तदियों की तरफ रुख करके भी बैठ सकता है, जबकि आखिरी सब तक भी कोई उसके सामने यानी इसके चेहरे की सीध में नमाज ना पढ़ता हो। नंबर 2, मुनफरिद यानी जो तन्हा नमाज पढ़ रहा है बगैर रुख बदले अगर वहीं दुआ मांगे तो भी जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि आपने नमाज के अहकाम में सफ़हा नंबर 232 पर सुन्नत बादिया लिखा है, इससे क्या मुराद है? फर्जों से पहले जो सुन्नतें होती है ना उसको सुन्नत कबलिया कहते हैं, और फर्ज रकतों के बाद जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं उसको सुन्नत बादिया बोलते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुशू और हुजूर से पढ़ूं सब नमाज़ें। अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमाइए, क्या सुन्नत बादिया की भी सुन्नतें हैं? जी हाँ, तो सुनिए। नंबर 1, जिन फर्जों के बाद सुन्नतें हैं उनमें बादे फर्ज कलाम ना करना चाहिए। अगरचे सुन्नतें हो जाएंगी मगर सवाब कम होगा, और सुन्नतों में ताखीर भी मकरूह है। इसी तरह बड़े बड़े औराद और वज़ाइफ की भी इजाज़त नहीं। नंबर 2, फर्जों के बाद सुन्नत से कब्ल मुख्तसर दुआ पर कनाअत चाहिए, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। नंबर 3, सुन्नत और फर्ज के दरमियान कलाम करने से असहा यही है कि सुन्नत बातिल नहीं होती, अलबत्ता सवाब कम हो जाता है। यही हुक्म हर उस काम का है जो मुनाफिय तहरीमा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, तो क्या जिस जगह फर्ज पड़े वहीं सुन्नतें भी अदा करें?
अगर जमाअत से नमाज पढ़ी तो इमाम के सलाम फेरने के बाद सफ़ों को मुंतशिर करना बेहतर है कि बाद में आने वालों को गुमान ना हो कि जमात जारी है। लेकिन मुंतशिर होने में ये ख्याल रखे कि नमाजी के आगे से गुजरना ना पड़े, किसी नमाज पढ़ने वाले की तरफ चेहरा ना करना पड़े। आम तौर पे आदत होती है सलाम फेरने के बाद लोग पीछे देखते हैं कौन कौन खड़ा है, तो अगर इसके ऐन सीध में कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसकी तरफ भी इसका चेहरा होगा, तो नमाज पढ़ने वाले की तरफ चेहरा करना जो है ये मकरूह तहरीमी है। और पहले से अगर कोई चेहरा किए हुए है तो अब जिसने नमाज आकर उसके चेहरे के आगे शुरू की, कराहत इस पर है, शुरू करने वाले पर, और मकरूह तहरीमी है। इस तरह ख्याल रखें। ये भी नियत की जा सकती है कि मैंने यहाँ फ़र्ज़ पढ़ ली, अब सुन्नतें और जगह पढ़ता हूँ, यहाँ की जगह फ़र्ज़ की गवाह हो गई, अब यहाँ की जगह सुन्नतों की गवाह हो जाएगी मेरे। और अगर वहीं पढ़े सुन्नतें जब भी कोई हरज नहीं, गुनाह नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बाबा ये इरशाद फरमाइए कि बाद इस्लामी भाइयों को देखा है कि वो फ़र्ज़ नमाज के बाद आपस में गुफ्तगू करते हैं, कुछ दीगर मामलात में मसरूफ़ हो जाते हैं, फिर सुन्नत अदा करते हैं। क्या ये दुरुस्त है या कुछ और मसला भी है? फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान ताख़ीर ना की जाए कि इससे सुन्नतों का सवाब कम हो जाता है। यहाँ तक कि दुआ भी अल्लाहुम्मा अंतस सलाम वाली मुख्तसर दुआ पढ़ने का, लंबी चौड़ी दुआएं भी ना मांगे। जो औराद पढ़ने के हैं कि भाई ज़ोहर के बाद फुला विर्द, मगरिब के बाद फुला विर्द, उसमें भी ये कि सुन्नतें पढ़कर वो सुन्नतें नवाफिल वगैरह पढ़कर वो औराद पढ़े। फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद बस वो मुख्तसर सी दुआ पढ़कर वो सुन्नतें शुरू कर दें। बातचीत करना तो ये तो खैर गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन बेहतर नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। या सय्यदी ये इरशाद फरमाइए कि क्या नमाज में इस्लामी बहनों के लिए भी कोई सुन्नतें हैं? जी हाँ, आयशा सिद्दीक़ा के 10 हरूफ की निस्बत से इस्लामी बहनों के लिए नमाज की 10 सुन्नतें बयान करता हूँ। नंबर 1, इस्लामी बहन के लिए तकबीर तहरीमा और तकबीर कुनूत में सुन्नत यह है कि कंधों तक हाथ उठाए। नंबर 2, क़ियाम में औरत और खुनसा यानी हिजड़ा उल्टे हाथ की हथेली सीने पर छाती के नीचे रखकर उसकी पुश्त पर सीधी हथेली रखे। नंबर 3, इस्लामी बहन के लिए रुकू में घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां कुशादा ना करना सुन्नत। नंबर 4, रुकू में थोड़ा झुके, यानी सिर्फ इतना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं, पीठ सीधी ना करे और घुटनों पर जोर ना दे, फकत हाथ रख दे और हाथों की उंगलियां मिली भी रखे और पांव झुके हुए रखे। मर्दों की तरह खूब सीधे ना कर दे। 5, 6, 7 और 8 सिमट कर सजदा करे, यानी बाजू करवटों से, पेट रानों से, राने पिंडलियों से और पिंडलियां जमीन से मिला दे। 9, दूसरी रकअत के सजदों से फारिग होकर दोनों पांव सीधी जानिब निकाल दे। 10, उल्टी सुरीन पर बैठे।
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ. آپ نے ابھی اسلامی بہنوں کی نماز کی سنتوں میں ارشاد فرمایا کہ قیام میں عورت اور خنثی یعنی ہجڑا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر سیدھی ہتھیلی رکھے، تو کیا اس پر سب ہنسیں گے؟ نہیں. دیکھو سب ہنسیں اور روئیں، سنت میں عظمت ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ نے جیسا بنایا اس کی مشیت پر خوش رہے. ایسوں کی تسلی کے لیے عرض ہے، احیاء العلوم میں حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ ایک خنثی یعنی ہجڑا جب فوت ہو گیا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا کیوں، سبب کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں چونکہ ہجڑا تھا، شدید احساس محرومی، احساس کمتری، اور لوگ بھی مجھ پر ہنستے تھے. اللہ تعالیٰ کو میری اس بے بسی پر رحم آ گیا، میری بخشش فرما دی. تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. یہ بھی انسان ہے، اگر کہیں ایسا شخص ہمیں نظر آئے بھی تو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے. کیا پتہ ہم ہنسے اور ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں یا ہم اس سے بدتر ہو جائیں. بلکہ یہ بدتر بھی تو نہیں ہے نا، ایک جسمانی اس میں خامی ہے. جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، کوئی لنجا ہوتا ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے، کوئی کانا ہوتا ہے. اللہ جیسا بنائے. تو کسی کو بھی جسم کی خامی دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا یہ گناہ کا کام ہے. توبہ استغفر اللہ، دل آزاری ہے. اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری بھی آنکھوں کے دیے بجھ گئے، ہم کسی اندھے پر ہنسیں، کسی لنگڑے پر ہنسیں، ہم اور لنگڑا کہہ کر چڑھائیں اور ہم چلیں اور ہم گریں، ٹانگ ٹوٹ جائے تو، یا گاڑی مار دے دونوں ہی ٹانگیں ٹوٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کسی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں 3 ہماری طرف آ رہی ہیں. دیکھو آپ یہ انگلی اٹھائیں گے 3 آپ کی طرف کے، گویا یہ ایک خاموش زبان ہے کہ تو اس پر اعتراض کر رہا، دیکھ تیرے اوپر 3 انگلیاں اعتراض کر رہی ہیں، تو زیادہ قابل اعتراض ہے. بس اپنے آپ کو دیکھ، کسی کو کیوں دیکھتا ہے؟ دوسروں کی عیبوں کی ٹٹول میں مت پڑ، بلکہ اپنے عیبوں پر نظر رکھ کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. آج کل سڑکوں پر اس طرح ہجروں کا روپ دھار کر بھیک مانگی جا رہی ہے، ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں آج تو ہجڑے پیدائشی ہوتے ہوں گے، بلکہ یہ بھی ایک یعنی کہ سمجھو کہ ایک قوم ہے یہ پوری. اس کا بھی ایک باقاعدہ فیلڈ ہے. اور ہجڑے بنانے یعنی ہجڑا پروڈکشن بھی ہوتا ہے، بناتے بھی، خصی کرتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ اس میں وہ محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شرم و حیا سے عاری ہوتے ہیں. تو وہ ڈھول پہن کر وہ اس تلاش میں رہتے ہیں. کسی کے گھر میں بچہ آیا تو گھروں میں ہمارے ہاں تو یہ بچپن میں تو یہ دیکھا ہے کہ بچے کی خبر بس چھپانی پڑتی تھی. بچے کی پیدائش میں یہ گھروں میں انہوں نے دھاوا بولنا، ڈھولک بجانی ہے خوب، اور ناچ پھاند کود کر کے وہ پیسے نکلوانے. یہ سارا کام حرام ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے کما نہیں سکتے، تو اس لیے یہ ان کے لیے جائز ہے. تو ایسا نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ حرام ہے بھیک مانگنا، یعنی بلا اجازت شرعی ان کو بھی حرام ہے. اور ان کے لیے
بھی ڈھول بجانا یا موسیقی کا جو حکم عام آدمیوں کے لیے، یہ ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو ان کو بھی اپنا کام کاج کرنا چاہیے، ان کی چال ڈال، اور یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ پریکٹس کرتے ہوں گے، ورنہ میں نے دیکھے ہجڑے جب تک یا تو کان میں اپنے کو دعا کے لیے نہ بولے، یہ راز کی بات بتاتے ہوئے کہ میں وہ پتہ نہیں چلتا، مردانہ کپڑے، مرد کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہجڑا ہے؟ تو شاید یہ ایسوں میں ان کی ٹولیاں ہوتی ہیں، ایسوں میں رہ کر یہ یا تو ایسی چال کی پریکٹس کرتے ہیں، مخصوص چال چلتے ہیں لوگ، عورتوں جیسے وہ انداز اختیار کر کے، یہ ان کا پروفیشن ہے، اس طرح یہ روزی کماتے ہیں۔ یہ اور بھی گندے کام کرتے ہیں، طوائف کا کام بھی کرتے ہیں، اس کا رول بھی ادا کرتے ہیں، ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو مظلوم بے بس اس طرح کے لوگ نیک ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم جیسے گناہگار مردوں سے وہ اچھے ہیں کہ نیک ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی صلی الحبیب۔ اللہ تعالی علی محمد۔ کیا ہجرے سے اسلامی بہن کا پردہ ہے؟ جی ہاں، ہجڑا بھی مرد ہی کے حکم میں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہجڑا مرد ہے، جماعت میں یہ مردوں ہی کی صف میں کھڑا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے نماز کے فرائض و واجبات اور سنتیں بہت ہی آسان انداز میں بتائے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اب مستحبات بھی ارشاد فرما دیں۔ صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 14 حروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً 14 مستحبات۔ نمبر 1، نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لینا، جبکہ دل میں نیت حاضر ہو، ورنہ تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ 2، قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا۔ 3، 4، 5، 6، 7 اور 8 نمبر۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، رکوع میں دونوں قدموں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی طرف، قاعدے میں گود کی طرف، پہلے سلام میں سیدھے کندھے کی طرف اور دوسرے سلام میں الٹے کندھے کی طرف نظر کرنا۔ 9، منفرد کو رکوع اور سجدوں میں 3 بار سے زیادہ تسبیح کہنا، مگر طاق عدد میں کہے، مثلا 5، 7، 9 بار۔ نمبر 10، حلیہ وغیرہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ہے کہ امام کے لیے تسبیحات 5 بار کہنا مستحب ہے۔ تو امام کے لیے 5 بار مستحب ہے، اس کا مطلب دوسروں کے لیے مستحب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ سب کے لیے 3 سے زیادہ بار مستحب ہے، مگر طاق عدد میں 5، 7، 9 بار کہے۔ تو امام کو بہتر یہی کہ 5 بار ہی کہے، 7 یا 9 بار کرنے سے ہو سکتا ہے کہ مقتدیوں پر گراں گزرے۔ 11، جس کو کھانسی آئے اس کے لیے مستحب ہے جب تک ممکن ہو نہ کھانسے۔ 12، جماہی آئے تو منہ بند کیے رہیے اور نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائیے۔ اگر اس طرح بھی نہ رکے تو قیام میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے اور غیر قیام میں الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانپ لیجئے۔ جماہی کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جماہی کبھی نہیں آتی تھی، انشاءاللہ عز و جل فوراً رک جائے گی۔ کرتے رہے، یہ جماہی کہلاتی ہے۔ تو بعض اوقات جماہی میں آواز نکل گئی،
تو یہ حدیث شریف میں کہ کا کی جو آواز نکلتی ہے نا، یہ شیطان کا کہا ہے. جماہی میں کا کی آواز نہ نکالے، آواز کو روکے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ شیطان کا کہا ہے. شیطان دیکھ کر ٹھٹھا مار کے چلکلا کر ہنس پڑتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جماعی میں منہ نہ کھولے جتنا ہو سکے، یا تو اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ دبا دیں اس طرح، اور اگر نماز کے علاوہ بھی اس کو روکنا اچھا ہے. کا نماز میں اپنے کا کی آواز نکال دے رہے ہیں، نماز کے علاوہ بھی آواز نہ نکلے اس کا خیال رکھیں. اسی طرح اگر آپ جیسے کہ نماز میں ہیں تو یا تو اوپر کے دانتوں سے نچلا ہونٹ اس طرح کر لیں کہ رک جائے، روکنے کی کوشش کریں، یا الٹے ہاتھ سے اس طرح روک لیں، الٹے ہاتھ کی پشت سے، پیٹھ سے. اور اگر قیام میں تو سیدھا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا، تو سیدھے ہاتھ کی پشت سے روکنا ہے. اور اگر چونکہ یہ شیطانی دخل سے ہے جماہی، تو یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی، جماعی نہیں آتی. تو یہ تصور باندھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور انبیاء علیہ السلام کو جماعی نہیں آتی تھی، تو انشاءاللہ اس تصور سے بھی رک جائے گی. میں یاد مصطفیٰ اور یاد انبیاء کی ترغیب ہے اس میں. اور یہ در مختار اور رد المحتار کے حوالے سے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام مبارک نہیں لکھا، انبیاء علیہ السلام کا لکھا ہے. تو انبیاء علیہ السلام میں سرکار بھی تو آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یاد انبیاء کی ترغیب ہم کو ملی کہ نماز میں بھی ہم نبیوں کو یاد کر سکتے ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. نمبر 13، جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کا کھڑا ہو جانا. نمبر 14، سجدہ زمین پر بلا حائل ہونا. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ سجدہ زمین پر بلا حائل ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ مصلی وغیرہ کوئی چیز بچھی بھی نہ ہو، بالکل یعنی کہ فرش خالی ہو، یہ افضل ہے، مستحب ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے تھے. احیاء العلوم جلد اول صفحہ 204 پر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لکھا گیا ہے کہ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے، یعنی سجدے کی جگہ مصلی وغیرہ نہ بچھاتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز میں سلام یا بات چیت کرنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ ایسا کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں آپ کو میں 9 مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 بات کرنا، نمبر 2 کسی کو سلام کرنا، نمبر 3 سلام کا جواب دینا، 4 چھینک کا جواب دینا۔ نماز میں خود کو چھینکا ہے تو خاموش رہے، اگر الحمدللہ کہہ لیا تب بھی حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے۔ نمبر 5 خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہنا۔ نمبر 6 بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ نمبر 7 اذان کا جواب دینا۔ نمبر 8 اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا۔ نمبر 9 سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر جواباً درود شریف پڑھنا، مثلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا۔ اگر جل جلالہ یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب کی نیت سے نہ کہا تو نماز نہ ٹوٹی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے دوران کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ قعدہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی تو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دوسرا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر سرکار کو سلام عرض کرنا وہ تو اپنی جگہ پر، تو نماز میں وہ تو واجب ہے۔ اور احیاء العلوم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نقل کرتے ہیں کہ اس سے حکایت مراد نہیں، حکایت کو پیش نظر کر سلام عرض کرے کہ ایسا ہوا تھا تو اس کو دہرا رہا، یہ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کریں۔ تو یہاں تو سرکار کو سلام عرض کرنا واجب ہے۔ اچھا، یہ سرکار کا معاملہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ ہماری مثل نہیں ہے، ہم جیسے نہیں ہیں، وہ خیر البشر ہے، وہ سید البشر ہے، امام البشر ہے۔ ہم پر ایمان کوئی نہیں لائے گا، انڈرسٹوڈ ہے، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کلمہ کس نے پڑھنا؟ یقیناً کسی نے نہیں پڑھنا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو معاملہ دوسرا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کے والد صاحب آپ کو بلائیں، بے شک آپ کے پیر صاحب آپ کو بلائیں، اور اگر آپ پیر صاحب کے بلانے پر ان کے پاس پہنچ گئے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی۔ لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ اس کے لیے نماز کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ کیا واقعی نماز نہیں ٹوٹے گی؟ جی ہاں، الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو لیجئے سنیے، پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت
عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کو یوں کرتے ہیں: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ چنانچہ اسی آیت کریمہ کے تحت حضرت صدر الافاضل سیدنا و مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کیونکہ رسول کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف میں سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پکارا، میں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ ایسا ہی دوسری حدیث میں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکارا، انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں جواب دینے سے کیا بات مانے یعنی رکاوٹ ہوئی؟ عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نماز میں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک میں یہ نہیں پایا کہ اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو؟ عرض کیا بے شک آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ وہ ہمارے ایسے نہیں ہے۔ اب معاذ اللہ کوئی بول دے کہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں تو ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو ہمارے بھی دو پاؤں ہیں تو ان کے بھی دو پاؤں ہیں، تو بالکل یہ دیکھیں بہت ہی نامناسب بات ہے۔ اب دیکھیں نا کسی معزز آدمی کو ہم کہیں کہ وہ تمہاری مسجد کے امام صاحب، اس میں کیا کمال ہے، یہ تو بنگی جیسے۔ ہاں ہمارے علاقے میں جو سویپر ہے نا اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے امام صاحب بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ٹانگیں ہیں ہمارے وہ بنگی کی، اور تمہارے پیر صاحب کی بھی دو ٹانگیں ہیں۔ میرا خیال ہے پھر آپ کہیں گے کہ بس آگے مت بڑھنا، حالانکہ دو ٹانگیں دونوں کی ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ تو بہرحال یہ کہ جب ایک بھنگی اور آپ کے پیر صاحب یا آپ کے ابا سے میں اگر اس کو مثلیت دینے کے لیے مثالیں دوں کہ آپ کے ابا کی دو آنکھیں ہیں تو ہمارے بھنگی کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہمارے جھاڑو والے کے دو ہاتھ ہیں، آپ کے ابا کے بھی دو ہاتھ ہیں، تو یہ مثالیں نہیں دی جاتی۔ تو اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں تو ان کے بھی دو ہاتھ ہیں اس لیے وہ ہماری طرح ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ظاہری لبادہ بشری میں بے شک وہ مثل ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یہ ظاہری لبادہ بشریت میں بشریت کا انکار کرنا کفر ہے کہ بشریت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور نص قطعی ایک معلوماتی نکتہ عرض کرتا ہوں، نص قطعی کس کو بولتے ہیں؟ آپ نے سنا وہ تو ہے نص قطعی۔ نص قطعی اس کو بولتے ہیں کہ یعنی کہ قرآن یا تواتر المعانی حدیث متواترہ
से जो बात साबित हो ना उसको कहेंगे नस्से कतई से साबित है। तो जो हदीस मुतवातिरा, ये हदीसों की किस्में है ना, तो इसमें हदीस मुतवातिरा से अगर कोई यानी वो नस्से कतई कहलाती है। तो कुरान की आयत जो है हुक्म कुरानी, ये भी नस्से कतई कहलाता है, ये जहन में रखिएगा। हर हदीस नस्से कतई नहीं कहलाएगी। सरकार का हर फरमान नस्से कतई है, लेकिन सरकार ने फरमाया इसकी हमारे पास वो गारंटी नहीं होती ना। तो इसलिए वो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने हदीस की बहुत सारी किस्में बयान की हैं। तो इसमें हदीस मुतवातिरा ये भी एक किस्म है हदीस शरीफ की। देखिए हज़रत साहब असी मौलवियां को ते मस्जिद दे विच खतीब जिहड़े बयान करते उन्हां को सुनिया कि सरकार नूर भी ने। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े आका नूर है। कुरान पाक भी है कि साढ़े आका नूर ने। पारा छठा सूरतुल माइदा की आयत नंबर 15 में इरशाद हुंदा है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह। तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। तो मुतअद्दद मुफस्सिरीन दा कौल है कि यह आयत विच जिहड़ा नूर दा बयान है, तो नूर तो मुराद साढ़े आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गासिया। साढ़े आका दी गल करते हो, साढ़े आका दी नस्ल दा बच्चा बच्चा नूर है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐले नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐले नूर, तेरा सब घराना। खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद से, खेलते थे इसलिए बचपन में आका चांद से। ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। ये सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। नूर की आमद, मरहबा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर। अरे जो गदा देखो लिए जा पावे तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा
छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सरकार की आमद आसमां के है नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। आका की आमद दाता की आमद मरहबा, आका की आमद दाता की आमद, हुजूर की आमद, फिर नूर की आमद, बोलो नूर की आमद, नूर की आमद, नूर की आमद, नूर की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये इरशाद फरमाइए कि बाज़ औक़ात हालत नमाज में कोई दर्द की वजह से आवाज़ निकल जाती है, चीखो पुकार निकल जाती है या रोना आ जाता है, तो इसके लिए भी कोई शरई अहकामात हैं? दर्द या मुसीबत की वजह से ये अल्फाज निकले, आह, ऊह, उफ, तुफ, या आवाज से रोने में हर्फ पैदा हो गए, नमाज फासिद हो गई। दर्द या मुसीबत से रोने की वजह से हर्फ पैदा हो गए आवाज से, तो उसमें नमाज टूट जाएगी। अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले, आवाज और हुरूफ नहीं निकले तो हरज नहीं। अगर नमाज में इमाम के पढ़ने की आवाज पर रोने लगा और अरे नाम, हाँ, जबान से जारी हो गया, तो कोई हरज नहीं कि ये खुशू के बाइस है। और अगर इमाम की खुश इल्हानी के सबब ये अल्फाज कहे तो नमाज टूट गई। एक तो ये कि जैसे कि हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, नमाज में एकदम दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ा हुआ है, या कोई यानी कि अजीज फोत हो गया है, मुसीबत ज़दा है, और अब इस नमाज के दौरान उस मुसीबत की वजह से या दर्द की वजह से, अब जैसे कि सजदे से खड़ा हुआ और घुटने में एकदम दर्द हुआ, निकल गया, तो नमाज टूट जाएगी। इसी तरह यही किसी मुसीबत की वजह से रो पड़ा और आवाज निकली और हर्फ पैदा हो गए, तो नमाज टूट गई। अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले और आवाज और हुरूफ नहीं निकले तो नमाज पर इससे असर नहीं पड़ेगा, टूटेगी नहीं। और अगर नमाज में इमाम किरात पढ़ रहा है, उसकी खुशीलानी की वजह से नहीं कहे, वैसे किरात पढ़ रहा है और समझो कि जहन्नम का तज़किरा हो रहा है और समझ रहा है, और उसकी इस आवाज की वजह से रिक्कत पैदा हो गई और रिक्कत की वजह से रोने लगा और जबान से अरे नाम, हाँ, जबान से जारी हो गया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि ये खुशू की वजह से न दिल में रिक्कत पैदा हुई। नमाज की खुशू ज़ाहिरी आज़ा की आजिज़ी को भी कहते हैं और दिल की आजिज़ी को भी, रिक्कत को, सोच को, इसको भी खुशू बोलते हैं। और खुशू ये सिर्फ दिल की आजिज़ी को बोलते हैं। तो अगर खुशू की वजह से इसमें कोई हरज नहीं है, और अगर इमाम खुश आवाज है, बेहतरीन कारी है गोया, तो उसकी खुशी नहानी के सबब ये अल्फाज निकले तो नमाज टूट जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब वला मुहम्मद। या सय्यदी, क्या खांसने से भी नमाज टूट जाती है? मुतलकन खांसने से नमाज नहीं टूटती। इसके मदनी फूल कबूल फरमा लीजिए।
मरीज की जबान से बे इख्तियार आ ऊ निकला, नमाज ना टूटी। यूं ही छींक, जमाही, खांसी, डकार वगैरह में जितने हुरूफ मजबूरन निकलते हैं मुआफ है। फूंकने में अगर आवाज पैदा ना हो तो वो सांस की मिसल है और नमाज फासिद नहीं होती, मगर कसदन फूंकना मकरूह है। फूंकना इसको बोलते हैं। और अगर दो हर्फ पैदा हो जैसे उफ तुफ तो नमाज फासिद हो गई। उफ पैदा हो वो नमाज टूट जाएगी, इस तरह का नमाज में करेगा तो। खंकारने में जब दो हुरूफ जाहिर हो, ये खंकारना कहलाता है। खंकारने में जब दो हुरूफ जाहिर हो जैसे अख तो मुफसिद है, टूट जाएगी। हाँ, अगर उद्र या सही मकसद हो, मसलन तबीयत का तकाजा हो या आवाज साफ करने के लिए हो या इमाम को लुकमा देना मकसूद हो या कोई आगे से गुजर रहा हो उसको मुतवज्जे करना हो, इन वजूहात की बिना पर खांसने में कोई मुज़ायका नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत सरापा शफकत में अर्ज है कि क्या दौरान नमाज देखकर कुरान पाक पढ़ सकते हैं? इसके मदनी फूल पेश खिदमत मुसहफ शरीफ से, यानी कि वो जो कुरान शरीफ से लिखा हुआ कुरान शरीफ जो होता है ना, उसको मुसहफ बोलते हैं। मुसहफ शरीफ से या किसी कागज से या मेहराब वगैरह में लिखा हुआ देखकर कुरान शरीफ पढ़ना। हाँ, अगर याद पर पढ़ रहे हो मुसहफ शरीफ या मेहराब वगैरह पर सिर्फ नजर है तो हरज नहीं। अगर किसी कागज वगैरह पर आयत लिखी है, उसे देखा और समझा मगर पढ़ा नहीं, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। तो ये कि मुसहफ शरीफ से या किसी कागज से या मेहराब वगैरह में लिखा हुआ देखकर कुरान शरीफ पढ़ना, इससे नमाज टूट जाती है। लेकिन किन सूरतों में टूटती है, किन सूरतों में नहीं टूटती, ये मैंने वजाहत कर दी। इस्लामी किताब या इस्लामी मजमून दौरान नमाज जानबूझकर देखना और इरादतन समझना मकरूह है। दुनियावी मजमून हो तो ज्यादा कराहियत है। लिहाजा नमाज में अपने करीब किताबें या तहरीर वाले पैकेट और शॉपिंग बैग, मोबाइल फोन या घड़ी वगैरह इस तरह रखिए कि इनकी लिखाई पर नजर ना पड़े, या उन पर रुमाल वगैरह उड़ा दीजिए। इस दौरान नमाज सुतून वगैरह पर लगे हुए स्टिकर्स, इश्तिहार और फ्रेमों वगैरह पर नजर डालने से भी बचिए। यानी ऐसी जगह नमाज पढ़ने से भी कोशिश करके दूसरी जगह पढ़ लीजिए कि जहाँ सामने फ्रेम है, नजर पड़ रही है, या दीवार पे लिखाई है, इश्तिहार लगे होते हैं, स्टिकर लगे होते हैं, तो नमाज के दौरान इनकी तरफ नजर न डालीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना कहते हैं कि अमल कसीर से नमाज टूट जाती है। ये भी बता दीजिए कि अमल कसीर किसे कहते हैं? जी हाँ, अमल कसीर नमाज को फासिद कर देता है, तोड़ देता है, जबकि न नमाज के अमाल से हो, न ही इस्लाह नमाज के लिए किया गया हो। जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि यह नमाज में नहीं है, बल्कि अगर गुमान भी गालिब हो कि नमाज में नहीं, तब भी अमल कसीर है। और अगर दूर से देखने वाले को शक व शुबा है कि नमाज में है या नहीं, तो अमल कलील है और नमाज फासिद ना होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं नमाज में अत्तहियात में बैठा हूं, ठीक है ना, सपोज करें
मैं इस वक्त नमाज में बैठा हूं, है ना, इस तरह बैठा हूं, तो आपको पता है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, इस अंदाज से। मेरी नमाज टूटी या है? मेरी नमाज टूटी या है? बोलो ना कुछ, आवाज से बोलिए, है या टूटी? है ना? तो ये दोनों काम जो मैंने किए ये अमल कलील है, इससे नमाज नहीं टूटी। अब है या टूट गई? अभी भी है, नहीं टूटी, तो मैंने अमल कलील किया। अब है या टूटी? है या टूटी? टूट गई ना? तो ये अमल कसीर हुआ ना कि मैंने झंडा लहराना शुरू कर दिया। तो ये मैंने आपको मिसाल लेने के कि कोई ऐसा काम कि जिसको देखकर आदमी वो समझे कि नमाज में नहीं है। अब है टूटी? है, जज़ाकल्लाह। अब है या टूट गई? टूट गई ना, अमल कसीर किया ना। पापा ये तो कुछ बैरूनी मामलात थे, क्या नमाजी अपने जिस्म के साथ भी कोई ऐसे मामलात करता है कि जिसके करने से अमले कलील अमले कसीर हो जाए या अमले कसीर शुमार हो? अगर उसकी भी मिसाल अमली तौर पर आप पेश कर दें। हाजिर, नमाज पढ़ रहा हूं, दो बार खुजा लिया मैंने, तो ये नमाज बाकी है अभी। ये बोलने से टूट जाती है, बात करने से, मैं आपको समझा रहा हूं। ये दो बार कर चुका, अब अगर तीसरी बार हाथ उठाऊंगा रुकन ये क़याम के अंदर तो टूट जाएगी, यानी खुजाऊंगा तो तीसरी बार, अब टूट गई। तो एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज टूट जाती है। 2 बार खुजा सकते हैं, यानी 3 से कम, 1 बार खुजाए 2 बार खुजाए चल जाएगा। उंगलियों को हरकत देना, ये अब 1 बार मैंने हाथ उठाया खुजाया, अब भले 10 बार मैंने उंगलियों को हरकत दी, ये 1 ही बार खुजाना कहलाएगा। अब मैं रुकू में चला गया तो फिर 3 से कम की इजाजत मिल गई। अब दूसरी रकात के क़याम में आ गया तो भले मैंने 2 बार खुजा लिया था पिछले क़याम में, ये फिर 2 बार की इजाजत मिल गई, ज्यादा 2 बार खुजा सकता हूं। तो एक रुकन में 3 बार खुजाने से नमाज टूट जाती है। अब पीर साहब जिन्हों खारिज का मर्ज होए वो की करे? फिर वो सब्र करे और इलाज भी करे। अब मैं आख देवा कि खारिश दे मरीज ਨੂੰ इजाजत है भावें 10 बार खुजावे, तो सारे खारिज दे मरीज ने तकरीबन, गर्मी का मौसम है। मैं जेड़ा मसला पढ़िया है वो अर्ज किया। वल्लाहु तआला आलम व रसूलु आलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत साहब अगर इमाम दे पीछे पढ़दा होवे तो फिर भी नमाज टूट जाएगी? आहो जी, इमाम दे पीछे नमाज पढ़दा है और एक रुकन विच 3 बार खुजाएगा, नमाज टूट जाएगी। अगर खुजान दे मसले दा ताल्लुक इमाम दे नाल होवे ते फिर मुक्तदी गल्लां भी करे तो नमाज नहीं टूटनी चाहिए। तो मालूम हुआ कि खुजान दा ताल्लुक बंदे दे नाल है, एदा इमाम दे नाल कोई सरोकार नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत साहब ये बता रहा हूँ कि अगर नमाज
जे विच में अगर कोई कुर्तो पहिरे या शलवार पहिरे तो उनजी नमाज ते कोई असर पवंदो? सर कुर्तो पहिरनो तो अमल कसीर थींदो न, नमाज टुटी वञे। इजार पहिरनो तव्हां बि अमल कसीर थी वञो, नमाज टुटी वञे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीरी अहल सुन्नत په دربار کې عرض ده چې د مانځه په حالت کې صادر اولیږي نو هغه چې اوچت کړي شي د مانځه په حالت کې نو دې څه حکم ده؟ آیا دې سره منځ فاسدېږي او کنه؟ پاپا یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر نماز کے دوران مقتدی کے سر سے چادر نیچے چلی جائے تو کیا دوران نماز وہ چادر کو اٹھا کر کیا پھر سر پر رکھ سکتا ہے؟ یہ ہمارے پشتو اسلامی بھائی ہیں پاپا، انہوں نے سوال کیا ہے، سرحد سے ان کا تعلق ہے۔ فتح رضویہ شریف میں ایک جزئیہ ہے، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال عرض کیا تھا کہ میری نماز میں چادر سر سے اتر گئی تھی، تو جب میں نے نماز پوری کر لی تو آپ کے خلیفہ حضرت مولانا امجد علی صاحب نے مجھے سمجھایا کہ چادر جب سر سے اڑ کر نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ سر سے اتر جائے تو انگلیوں کے اشارے سے اس کو پھر سر پہ اوڑھ لینی، اشارہ جیسے اس طرح، یعنی یوں پکڑ کے تو ہاتھ سے پکڑنا ہوا نا، تو اشارہ اشارے، مگر وہی عمل ہے قلیل کے ساتھ، اشارے سے اوڑھ لے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید روایتیں بھی نقل کی اس ضمن میں کہ چادر سر پر نہ ہو اس طرح نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ پاپا برائے کرم جو کچھ آپ نے مسئلہ ارشاد فرمایا اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیں۔ اب جیسے چادر اتر گئی ٹھیک ہے نماز میں، تو یہ اشارے سے دھکیل کر، باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کے نہیں، دھکیل کر چڑھا دیں سر پر۔ اس سوال میں جو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا نا، اس کا طریقہ یہ لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت تمہاری بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ اگر نماز نہ دوران امام اتری جائے تو پچے شوں کرسی ہیں؟ اگر نماز میں امام اتری جائے تو عمل قلیل تھی پہری سکے چھے، جانے اتری گیا نیچے پڑی گیا تو ایک ہاتھ تھی اپاڑی نے ماتھا پر رکھی دی، رکھی سکے تو ٹھیک ہے، نتھی رکھی سکتے تو کوئی واندو نہیں، نماز تھی ایسے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز کے دوران امام شریف اتر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اگر ممکن ہو تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر سر پہ رکھ لے، اور اگر نہیں بھی رکھتا ہے سر پر تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے پاپا جان، اگر دوران نماز کسی نے کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہبت باندھا تو کیا اس طرح کا فعل کرنے والے کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ دوران نماز کرتا یا پاجامہ پہننا یا تہبند باندھنا، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوران نماز ستر کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد۔